بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر میں کئی دن کی غیر حاضری کے بعد آپ سے مخاطب ہوں۔ اس دوران بڑے 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 واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ آغاز ہوا تھا نوشہرہ سے، یہ کہانی نوشہرہ سے شروع ہوتی ہے، وزیر آباد تک پہنچی، ڈسکہ تک پہنچی، اب کراچی تک جا پہنچی ہے۔ اس میں مرکزی کردار کون ہے؟ میں نام ویسے سمبولکلی، رسمی طور پر، علامتی طور پر لوں گا۔ پرویز خٹک، عثمان ڈار، بیگم عاشق افغان۔ ادھر کراچی جائیں تو عمران اسماعیل، علی زیدی، فیصل وارڈا، یہ کردار ہیں۔ تین بڑے فیصلے تھے۔ انتخابات میں حصہ لینا کوئی چھوٹا فیصلہ نہیں ہوتا، بڑا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس میں پوری پارٹی کی حرمت، عزت، وقار، سٹینڈنگ داؤ پر ہوتی ہے۔ تین فیصلے اور تین گھاؤ عمران خان کے سینے میں۔ میں یہاں سے آغاز کروں گا آج کے پروگرام کا۔ مجھے دکھ ہے کہ مجھے یہ باتیں کرنی پڑ رہی ہیں، لیکن میں بات شروع کرتا ہوں اس حقیقت سے کہ بڑے فیصلے جب بھی کیے تھے، مثلا میں عسکری اور سول، یہ جو ہمارے ہاں بڑی رٹ چلتی ہے کہ عسکری کا کام جو ہے نا وہ اپنی فوجوں کی وہ سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، اور سول جو ہے نا انہیں ملک کا نظام چلانا ہے، سیاست پہ کے فیصلے کرنے ہیں، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری باتیں کی جاتی، میں اس کا ذکر نہیں کروں زیادہ۔ لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، فرق کیا ہے؟ جب بھی فوج میں کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے، یعنی انہیں 200 میٹر کی پیش قدمی کرنی ہو تو اس کا نقشہ بناتے ہیں، وہ ریکی کرتے ہیں، پتہ لگاتے ہیں کہ راستہ یہ 200 میٹر کا ہے، اس میں کہیں سرنگ تو نہیں لگی ہوئی، اس میں کیا کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں ہمیں، پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اب میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، 1998 میں جب جہانگیر کرامت اور نواز شریف کے تعلقات خراب ہوئے تھے، جب سپریم کورٹ کے ساتھ نواز شریف کا تصادم ہوا تھا، صدارت کے ساتھ، فاروق لغاری کے ساتھ نواز شریف کا تصادم ہوا تھا، تو میں اس زمانے میں میرے الاخبار جو ہے نا وہ چند ہی مہینے ہوئے تھے، میں نے اپنے کنٹرول میں لیا تھا، تو باتیں ہو رہی تھی کہ شاید کوئی بڑا اقدام ہونے والا ہے، کوئی قدم اٹھانے والی ہے جی ایچ کی۔ ایک رات مجھے یاد ہے میں دفتر میں ہی بیٹھا رہا کہ شاید آج کچھ ہو جائے۔ میری خواہش بھی ہوتی تھی، سچی بات یہ ہے کہ میں نواز شریف کو وزیر اعظم کبھی دیکھنا نہیں چاہا میں نے، کیونکہ مجھے کوئی اس سے دشمنی نہیں ہے، میں دوست نہیں، میں انہیں جانتا ہوں اور میرے ساتھ ان کے اچھے مراسم رہے ہیں، لیکن یہ سوچتا تھا جب میں کہ وہ ملک کا وزیر اعظم ہو تو مجھے کب کبھی ہونے لگتی تھی۔ میں سوچتا تھا کیا پاکستان اتنا گیا گزرا ہے، کیا قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے؟ بہرحال یہ میری خواہش ہوتی تھی، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں اقرار کرتا ہوں کہ ہر بار جب بھی مارشاء اللہ آیا میں نے اس کا استقبال کیا، خیر مقدم کیا۔ میں یہ اقرار کرنے میں ذرا بھی تامل نہیں کروں گا۔ تو اس رات میں بیٹھا کہ شاید آج کچھ ہو جائے، مجھے کچھ ایسی اطلاعات تھی یا سوچ تھی، لیکن بعد میں پتہ لگا کہ جو خفیہ ادارے تھے انہوں نے جو رپورٹ دی فیصلہ ساز شخصیتوں کو، انہوں نے کہا گیا کہ ابھی اس کا وقت نہیں ہے، ابھی نواز شریف کی جڑیں کچھ ہیں زمین میں، تو انہوں نے روک دیا اس وقت تک روکے رکھا۔
جب تک موزوں وقت جب نواز شریف نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی نہیں ماری. تو فیصلے جو ہے نا فوجی اس طرح سے کرتے ہیں. اب یہ 3 بڑے فیصلے تھے، 4 تھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھئی یہ جو ضمنی انتخابات ہوتے ہیں، روایت یہ ہے کہ حکمران جماعت وہ جیتتی ہے، کچھ بھی ہو وہ جیتتی ہے. کراچی میں پیپلز پارٹی، یعنی یہ بالکل ایسی بات ہے کہ سورج جو ہے وہ مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو گیا. پیپلز پارٹی جیت گئی کراچی میں، اور وہ سیٹ جیتی جہاں وہ پچھلے انتخابات میں 5ویں پوزیشن پہ تھی. اس مرتبہ اس نے پہلی پوزیشن، جو پچھلی مرتبہ پہلی پوزیشن تھی اسے 5ویں مل گئی، یعنی پی ٹی آئی کو. تو یہ کیسے ہوا سارا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کا کسی نے ادراک نہیں کیا، نہ زحمت کی. ہر آدمی نے اپنے مفاد کے بارے میں سوچا. اور میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ٹکٹ بکتے ہیں پاکستان میں. یہ سیاسی ٹکٹ، یہ میں نے پہلی مرتبہ اپنی آنکھوں کے سامنے یہ دیکھا ہے منظر. بی بی مجھ پہ بہت اعتماد کرتی تھی. مجھے یاد ہے 1993 میں جب ٹکٹوں کی تقسیم ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے بلایا تھا گلزار ہاؤس، اور میں بیٹھا تھا وہاں جب وہ انٹرویو لے رہی تھی کینڈیڈیٹس کے. اور مجھے اشارتاً وہ بتا بھی رہی تھی کہ ہم یہ فیصلے، اہلیت کے فیصلے، 2 چیزیں سامنے رکھ کے کرتے ہیں. ایک تو ان کے پاس کتنا پیسہ ہے اور ان کی لائلٹیز کتنی ہے. اس کی بنیاد پہ ہم فیصلے کرتے ہیں، ٹکٹ دیتے ہیں. کیونکہ ایک اس زمانے میں نے سفارش کی تھی کسی کے کہنے پہ، کہنا یہ تھا، یہ میں اب یہ بتا دیتا ہوں. میرے دوست عباس اطہر، وہ پاکستان کے ایڈیٹر تھے، اکبر بھٹی کا اخبار تھا. انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں یہ ٹکٹ چاہیے. مطلب یہ کہ اکبر بھٹی کو وہاں بورے والا یا اس سائڈ کا. میں نے کہا میں بات کروں گا. میں نے کی. بی بی نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں وہ آدمی کیسا ہے. میں نے کہا جی کیسا بھی ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں. کہنے تم نے پیسے تو نہیں پکڑ لیے؟ میں نے کہا آپ کا کیا حال ہے؟ کہتے نہیں میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی. برابر انہوں نے ٹکٹ دیا اسے. تو یہ جو ٹکٹ ہوتے ہیں یہ بکتے ہیں، سینما کی ٹکٹوں کے بلیک میں بکتے ہیں. جس کے پاس زیادہ اختیار ہوتا ہے وہ پیسے پکڑ لیتا ہے. پیسے پکڑے گئے اس میں بھی ہر جگہ پہ. میں یہ بالکل مجھے نہیں پتا کہاں کتنے پکڑے گئے، کس نے پکڑے گئے، میں نہیں کہوں گا. لیکن کسی نے یہ سوچا کہ عمران خان نے جتنی اسٹرگل کی ہے ان کے ساتھ جو جھوٹ بولیں گے ہم، اس کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ خان صاحب جو ہے، یہ میری بھی سوچ ہے کہ میں جب کوئی کالم لکھتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ پوری دنیا میں انقلاب آ جائے گا. یہ میرا کالم پڑھیں گے نا لوگ تو وہ اٹھ کھڑے ہوں گے. یہ ہر آدمی کی سوچ ہوتی ہے. جب وہ کھلاڑی بیٹسمین ہوتا ہے نا، جو اچھا بیٹسمین بھی جب وہ بیٹ گھماتا ہے تو اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ بال چھکا تو پکا ہے، لیکن وہ آؤٹر ایج سلپ میں کیچ بھی ہو جاتا ہے. خان صاحب کو اس کا پتہ ہوگا. یہ سارے فیصلے جو کرائے گئے خان صاحب سے، میں سمجھتا ہوں کہ ان ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لینا چاہیے تھا. یہ سیٹیں ان کی تھی. ایک تو فیصل واڈا کی جو سیٹ تھی نا، اس میں انہوں نے استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا. کس بات پہ؟ ٹھیک ہے انہوں فرق کر دیتے، فیصل واڈا زیادہ امپورٹنٹ ہے، پی ٹی آئی زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ اب کہانیاں یہ دفن ہونی چاہیے. اگر پی ٹی آئی کو انقلاب کی پارٹی بننا ہے تو اسے، میں اب خان صاحب سے، میرے وہ دوست ہیں، میں آؤٹ سائڈر بن چکا ہوں اب، اس میں کوئی شک نہیں. میں کبھی بہت بڑا انسائڈر تھا. مجھے یاد ہے 2011 میں بنی گالا میں ایک میٹنگ ہوئی تھی. ایک فیصلہ خان صاحب نے کیا تھا جو میری پسند کے خلاف تھا. سچی بات یہ ہے. تو میرا موڈ آف تھا. انہوں نے محسوس کیا کہ میرا موڈ آف ہے، وہ میرے ساتھ باہر نکلے. وہ مجھ سے بہت پیار کرتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اکبر صاحب میں مارکیٹوں کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں.
کیونکہ میں نے انٹرنیشنل ایرینا میں بہت کام کیا ہے، مجھے پتہ ہے اسپورٹس اور مارکیٹنگ کا بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے. آپ اس پارٹی کا نظریہ ہے، آپ اس فیلڈ میں کام کریں، مجھے آپ کی ضرورت ہے وہاں. میں نے کہا نہیں، آپ نے کیسی بات، میں ذاتی طور پر میں جانتا ہوں آپ کو حق ہے، آپ میرے کیپٹن ہیں، میں آپ کے کسی فیصلے کو، یہ دل میں بات میں نے اس کو سامنے نہیں کی. تو میں چلا آیا. اب میں سمجھتا ہوں مجھے اب کہہ دینا چاہیے کہ 2012 میں جب یہ نئی پارٹی جنم لے رہی تھی، یعنی فتح مکہ کے بعد والی پارٹی جسے کہتے ہیں، مطلب وہ تو خیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، وہ لوگ وہ ایمان لائے تھے. میں یہاں پارٹی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو یہ ایک ڈیفرنٹ پارٹی تھی، اس میں وہ لوگ جو ایک ایجنڈا لے کے آئے تھے، اپنا ایک پورا ایک بیلنس شیٹ لے کے آئے تھے. ان کی بیلنس شیٹ ریڈ تھی، زیادہ تر بلیک نہیں تھی، لیکن وہ لائے تھے. ضرورت تھی خان صاحب کو الیکٹیبلس کی. میرے دوست کچھ محکموں میں ہیں، وہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ خان صاحب کو قائل کریں، کوئی الیکٹیبلس کو لائیں. خان صاحب قائل ہو گئے، زیادہ ہی قائل ہو گئے. وہ الیکٹیبلس جب آئے تو ہم جیسے لوگ جو تھے نا سائڈ لائن ہو گئے. میں مین آف پرائڈ، مجھے کسی عہدے کی کبھی ضرورت نہیں رہی. میں خود اپنی زندگی میں نے خود فیصلے کیے، خود بناؤں جو کچھ بھی ہو، اور رضاکارانہ طور پر اپنی وفاداریاں دی ہیں. میں نے اصغر خان کو اپنی وفاداری دی، میں نے بے نظیر بھٹو کو اپنی وفاداری دی، میں نے عمران خان کو اپنی وفاداری دی. اس وجہ سے نہیں دی کہ میں ان کی عظمت سے مرعوب تھا، اس لیے دی کہ میں ان کے کردار کے بارے میں میں بے نظیر کا، میں بھٹو کا محترمہ تھی. میں سچی بات یہ، میں ان کی شخصیت کو بہت پسند کرتا. ان کے اندر بہت خوبیاں تھیں جو لوگ نہیں جانتے. لوگ انہیں صرف آصف علی زرداری کی بیوی کے طور پہ جانتے ہیں، یہ بڑی بدقسمتی ہے. وہ ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی کی حیثیت جانتے ہیں، یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے. ان میں ایک بھی بات ذوالفقار علی بھٹو کی نہیں تھی. وہ جابر ظالم نہیں تھیں. She was a woman all the way, a woman with emotions. میں نے انہیں آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں، میں نے روتے بھی دیکھا انہیں. سچی بات یہ ہے. مجھے یاد ہے کہ خیر میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، میں اپنے اصل موضوع کی طرف رہنا چاہتا ہوں. تو جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا. اب خان صاحب کو ایک بڑا فیصلہ کرنا ہے. خان صاحب ہماری آخری امید ہے. مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میری باتیں انہیں پسند آتی ہیں یا نہیں آتی. میرے کو وزیر بننا ہے، بننا ہوتا تو میں بن چکا ہوتا. میں پورے دعوے سے کہتا ہوں I could have carved my way into his heart. مجھے پتہ تھا وہاں میرے لیے پہلے ہی کافی جگہ ہے. انہوں کبھی بھی، وہ مجھے پسند کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا جس سے ان کے دوسرے دوست ناراض ہوں. بہرحال میرے پاس سچی بات ہے، میں اگر کوئی ذمہ داری لیتا ہوں تو پوری اتھارٹی کے ساتھ لیتا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ لیتا ہوں. انہوں نے مجھے 2 دفعہ ذمہ داری، ان کے دستوں کے ساتھ میری اپوائنٹمنٹس موجود ہیں، اور بڑی زبردست اپوائنٹمنٹس ہیں. وہ پتہ نہیں کیوں پیچھے رہ گئے. میں اس کا ذکر نہیں کروں گا، یہ وقت آنے پر میں کروں گا. لیکن میرا کیریئر، اگر میں زندہ رہا کچھ سال اور، میں نہیں جانتا، میں 82 ہوں، لیکن میری خواہش ہے کہ پاکستان کو چند بڑی بڑی چھلانگیں آگے طرف مارتا دیکھوں. ایک چھلانگ 1998 میں لگائی تھی، وہ آج بھی مجھے خوش اور شاد کام کرتی ہے. جب میں سوچتا ہوں کہ میں ایک ایٹمی ملک کا شہری ہوں تو میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. کوئی سوچ سکتا تھا پاکستان ایٹمی ملک بنے گا، لیکن قدرت کا فیصلہ تھا. اب میری جنگ اس نظام کے خلاف ہے، اس آئین کے خلاف ہے جس کے تحت وزیر اعظم ہے عمران خان.
اس ملک میں اب کوئی سیاسی جماعت حکومت نہیں بنا سکتی، کیسی حکومت جو ملک میں بڑے فیصلے کر سکے، نہیں بن سکتی، ناممکن بات ہے۔ اگر عمران خان کامیاب 2.5 سال کا، آپ کا خیال ہے کہ 2.5 سال میں انہوں نے کوشش نہیں کی؟ انہوں نے بڑی کوشش کی ہے، انہوں نے بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں، 7 پروگرام ان کا، ایک ان کی سوچ کا آئینہ دار ہے، صحت کارڈ ان کی سوچ کا آئینہ دار ہے۔ ہی مینس بزنس، ہی مینس ریاست مدینہ۔ لیکن ریاست مدینہ صرف معیشت نہیں ہے، ریاست مدینہ ایک کردار بھی ہے۔ ریاست مدینہ عمر فاروق بھی ہے، ابو بکر صدیق بھی ہے، عثمان غنی بھی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی ہے، ابو ذر غفاری بھی ہے۔ ریاست مدینہ بہت کچھ ہے۔ ریاست مدینہ جو ہے صرف چند سنی سنائی باتوں پر یہ جو نہیں ہے۔ ریاست مدینہ یہ لوگ بڑے لوگ تھے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ خان صاحب نے تقریر میں کہا تھا، مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ حضرت کا سب سے بڑا کارنامہ ریاست مدینہ بنانا نہیں تھا، حضرت کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے 60 ایسی شخصیات کی تعمیر کی جن میں سے ہر ایک دنیا میں انقلاب لا سکتی تھی۔ اور یہ 60 شخصیات جو ہے نا، ان کے نام گنوں، آپ یقیناً میرے ساتھ اتفاق کریں گے۔ تو آج کا پروگرام میں مختصر رکھتا ہوں۔ میں اپیل کرتا ہوں خان صاحب سے، میں اپیل کرتا ہوں جنرل قمر باجوہ سے کہ وہ وقت برباد نہ کریں اس قوم کا۔ وہ واپس جا کے فرانس کو دیکھیں، 1958 57 56 59 کے فرانس کو، 59 جنوری 59 میں 5th ریپبلک فرانس کی نے جنم لیا تھا۔ جنرل ڈی گال، ایک بڑا فیصلہ ہوا تھا، وہ آئین ریپ اپ کر کے اس کی جگہ پہ ایک نیا آئین آیا تھا، ریفرینڈم ہوا تھا۔ جس آپ 1973 کے آئین کے تقدس کی قسم کھاتے ہیں، اور اب تو اس میں 18ویں ترمیم کا ٹائم بم بھی فٹ کر دیا گیا ہے جو کسی بھی وقت پاکستان کو اڑا سکتا ہے۔ آپ جس آئین کے تقدس کی قسم کھاتے ہیں وہ ناجائز ہے۔ اسے ریفرینڈم کے لیے کبھی پیش نہیں کیا گیا، اسے ایک ایسی اسمبلی نے منظور کیا جو غیر آئینی تھی۔ عوام نے 1970 کے انتخابات میں جس اسمبلی کو جنم دیا تھا وہ ٹوٹ گئی، ملک بھی ٹوٹ گیا۔ یہ اسمبلی جو ہے نا، اس کو حق نہیں تھا کہ ہمیں وہ آئین دیتی۔ اگر دینا تھا تو پھر ریفرینڈم کراتے اس آئین پر، پھر ہم کہتے کہ یہ ہمارا آئین ہے۔ میں 1973 کے آئین کو، میں اس وقت سے 1973 کے آئین کے خلاف جنگ لڑ رہا ہوں۔ اشتراک میرا ویکلی تھا جو بین کیا بھٹو صاحب نے۔ میں 1973 کے آئین کو میں نے کبھی قبول نہیں کیا، اس وجہ سے کہ پارلیمانی نظام پاکستان کی پشت میں ایک خنجر ہے۔ یہ صرف چند وڈیروں، جاگیرداروں، چودھریوں، نوابزادوں، خانزادوں، صاحبزادوں، ان کی حکمرانی کو استحکام دینے کے لیے ہے۔ یہ لسانیت کی بنیاد پر، نسلیت کی بنیاد پر، علاقائیت کی بنیاد پر عوام کے جذبات کو ابھارتے ہیں، اور پھر ایک بہت بڑا قبضہ گروپ بن کر اپنے ایریاز پہ قابض ہو جاتے ہیں۔ ہم اب ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ مجھے یقین ہے، میں ایک آواز نہیں ہوں، میں جانتا ہوں کہ پاکستان میں بہت ساری آوازیں ہیں جو میری آواز کے ساتھ شامل ہونے کے لیے ایک دن انشاءاللہ عمران خان کی آواز بھی میری آواز کے ساتھ شامل ہوگی انشاءاللہ۔